نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کریم کے 5ویں پارہ والمحصنات کے مضامین پر گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم نے محصنات سے پچھلی جو آیات ہیں 5ویں پارے سے پہلے اور 4تھے پارے کی جو آخری آیات ہیں اس میں کچھ رشتوں کو حرام قرار دیا جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، یعنی محرمات، یعنی 7 نسبی رشتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں، بہن کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، تو یہ 7 محرمات ہیں جو نسب سے حرام ہیں۔ اسی طرح سے 7 محرمات جو رضاعت سے ہیں، دودھ پینے کی وجہ سے، اسی طرح سے 2 حدیث میں ذکر ہے، جیسے ایک شخص کسی ایک عورت کو اور اس کی پھوپھی کو اکٹھا نہیں کر سکتا نکاح میں، اسی طرح سے ایک خاتون کو اور اس کی خالہ کو اکٹھا نہیں کر سکتا نکاح میں۔ اسی طرح سے 5ویں پارے کا آغاز والمحصنات من النساء، جو شادی شدہ خواتین ہیں جو کسی آدمی کے نکاح میں ہیں، ان کے ساتھ بھی شادی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد 5 شرائط ہیں نکاح کی۔ جب کسی خاتون کو کوئی شخص اپنی زوجیت میں لیتا ہے یا حوالہ عقد میں لیتا ہے، اس کی 5 شرائط ہیں۔ پہلی ہے مہر، حق مہر۔ دوسری ہے ایجاب و قبول، یعنی لڑکا بھی راضی ہو اور لڑکی بھی راضی ہو۔ اگر لڑکی شادی کے لیے، نکاح کے لیے راضی نہیں ہے، اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ وہ نکاح کو فسخ کر سکتی ہے پنچایت کے ذریعے یا عدالت کے ذریعے، حدیث میں واقع آتا ہے اس طرح سے۔ تیسری شرط ہے دائمی قبضہ۔ نکاح کی تیسری شرط ہے دائمی قبضہ۔ چوتھی شرط ہے کہ 2 گواہ ہوں، کم از کم 2 گواہ ہوں۔ 5ویں شرط ہے ولایت، کہ ولی کا ہونا ضروری ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، دوسرے پارے سے۔ اب دائمی قبضے سے کیا مراد ہے؟ کہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، وہ عورت ہمیشہ اس کے نکاح میں رہے گی۔ اب کچھ نکاح ہیں جیسے نکاح مسیار، عربوں میں عام طور پہ رہا ہے یہ۔ نکاح مسیار کا مطلب ہے کہ ایک مرد عورت شادی کرتے ہیں آپس میں، لیکن نہ تو مرد عورت کی کفالت کرے گا، نہ عورت مرد کی خدمت کرے گی، دونوں آزاد ہیں۔ جب ضرورت ہوگی تو ملاقات کر لیں، اسے نکاح مسیار کہتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں دائمی قبضے والی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح سے نکاح متع، اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ بس 3 دن، 4 دن، 5 دن، 2 دن، 10 دن تک وہ نکاح میں رہیں گے، اس کے بعد وہ آزاد ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی دائمی شرط نہیں، اس کو نبی علیہ السلام نے حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح سے حلالہ کی صورت ہے کہ جس میں کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، وہ ایک ہی بار کہہ دیتا ہے طلاق طلاق طلاق، تو طلاق ہو گئی، بائنہ ہو گئی۔ پھر وہ عورت کسی اور شخص سے اس شرط پر نکاح کرتی ہے کہ وہ 1 رات اس کے ساتھ رہے گی، یا 2 رات، یا 3 رات، یا 4 رات، اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ تینوں صورتیں نکاح کی جائز نہیں ہیں جس میں یہ 5 شرطیں پائی جائیں: مہر، ایجاب و قبول، دائمی قبضہ، گواہ اور ولایت، ولی ہو، ولی ساتھ ہو، تو پھر وہ نکاح ہے، شرعی نکاح ہے۔ اسی طرح سے فرمایا
کہ وہ جو عورت ہے ولا متخذات اخدان، اس کا مطلب ہے کہ چپ کے دوستیاں لگا لینا، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنا لینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اہل علم مفسرین عجیب نقطے بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے 5ویں پارے کے آغاز سے پہلے 4تھے پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر ہے، وہ جو رشتے حرام قرار دیے ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد نکاح کی شرائط ہیں، اس کے بعد نیچے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا ہے۔ سوال یہ کہ اس کے ساتھ کیا ربط ہے؟ آدمی اس صنف نازک کے معاملے میں بڑا کمزور ثابت ہوا ہے، اس معاملے میں وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھتا، عورت کے معاملے میں وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھتا، یاد رکھے وہ غلطیاں کر جاتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں اپنے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اب یہ نکاح کے مسائل ہیں، اس میں یہ آیت بیچ میں آ گئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ربط کیا ہے؟ پچھلی آیات سے اس کا تعلق کیا ہے کہ تم آپس کے مال اپنے آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ زندگی میں ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ خاوند بیوی کا مال کھا جاتا ہے، یا بیوی جو سی ہے وہ خاوند کی جو جائیداد ہے اس پر قابض ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ یورپ میں بہت ہے، ادھر انشورڈ ہے، مرد عورت انشورڈ ہوتے ہیں، انشورنس ہوتی ہے ان کی۔ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کو مار دیتا ہے یا عورت خاوند کو مار دیتی ہے، اس کی جائیداد پر قابض ہو جاتی ہے، اس کی جائیداد پر قابض ہو جاتی ہے۔ اس میں لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، خودکشی مت کرو۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، یہ دو طرح کے گناہ ہیں۔ تو کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے کہ جس میں وہ وعید آئی ہو، جہنم کی وعید ہو کہ اگر یہ کام کرو گے تو جہنم میں داخل کرے گا، یہ کام کیا تو جہنم میں جاؤ گے، یہ کام کیا تو جہنم میں جاؤ گے، دوزخ میں جاؤ گے۔ دوسرا وہ گناہ کہ جس پر کوئی شرعی حد مقرر ہو، وہ گناہ جس پر کوئی شرعی حد مقرر ہو۔ مثال کے طور پر چوری کی تو ہاتھ کاٹ دی جائے، شراب پیا تو درے لگیں گے، کسی پر الزام لگایا تو پھر 80 درے لگیں گے، کوارا زنا کرے گا تو 100 درے لگیں گے۔ یہ حد ہے، قصاص میں قتل کیا جائے، یہ حدود ہے۔ یعنی وہ گناہ جن پر شرعی حد مقرر ہے، شرعی حد مقرر ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ وہ گناہ کہ جس میں دوزخ کی وعید ہے، جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، یہ گناہ کیا تو جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تیسرا وہ گناہ کہ جس میں ملعون قرار دیا گیا ہے کہ جو شخص یہ گناہ کرے گا وہ لعنتی ہے، وہ ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ آدمی جتنا بھی گناہ گار ہو اللہ کی رحمت کا سہارا ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے۔ تو وہ گناہ کہ جن میں لعنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ اس پر لعنت ہو، اس پر لعنت ہو، یا وہ ملعون قرار دیا گیا، تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ 3 طرح کے کبیرہ گناہ کی تعریف ہے، یعنی جو ان میں گناہ آتے ہیں وہ کبیرہ گناہ ہے، جو جس پر کوئی شرعی حد مقرر ہو، یا دوزخ کی وعید ہو، یا ملعون قرار دیا ہو۔ اس کے سوا جو گناہ ہے وہ صغیرہ گناہ ہے۔ لیکن صغیرہ گناہ میں جو شخص جو کبائر میں مبتلا نہیں ہوتا، بہت سے گناہ ہیں جو کافر نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر 20 لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو شراب نہیں پیتے، جو زنا نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، کسی کو قتل نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے۔ 20 ہزاروں ایسے کافر ہیں جو یہ کام نہیں کرتے۔ لیکن ہم لوگوں میں جو عام طور پہ گناہ پائے جاتے ہیں، یہ چغلی، غیبت وغیرہ، یہ بہت خطرناک ہے،
قبر کا عذاب صرف 2 وجوہات پر، امام بخاری ایک روایت کو 2-3 جگہ لے کر آئے ہیں۔ چغلی کرنا اور پیشاب کے چھینٹوں کا خیال نہ رکھنا، چغلی اور پیشاب کے چھینٹوں کا خیال نہ رکھنا، یہ 2 گناہ ایسے ہیں جو قبر کے عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ قرآن ذکر کرتا ہے رجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ قوام کا مطلب حاکم نہیں، قوام کا مطلب ہے نگران، بہت زیادہ نگرانی کرنے والے۔ تو نگران ان کو اس لیے بنایا ہے، ایک تو کفالت وہ کرتے ہیں، عورت کے ذمہ کفالت نہیں ہے، عورت کے ذمہ کفالت نہیں ہے، اور ایک یہ وجہ ہے کہ وراثت میں اگر مرد کے 2 حصے ہیں تو عورت کا 1 حصہ ہے۔ کیوں 1 حصہ ہے؟ اس پر اعتراض کیا جائے، ایک یہ وجہ ہے اس کی کہ عورت پیسہ نہیں خرچ کرتی، اس کی ذمہ داری نہیں ہے پیسہ کرنا، مرد اس کی کفالت کرتا ہے، خاوند پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، اس کو تھوڑا بھی مل جائے تو بہت ہے اس کے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی کفالت کرے۔ اسی طرح سے جو انتظامی امور ہیں وہ بھی مرد کے ذمہ ہیں، وہ بھی مرد کے ذمہ ہیں۔ آج جدید سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ مرد کی عقل جو سی ہے وہ عورت سے زیادہ ہوتی ہے، مرد کی عقل عورت سے زیادہ ہے۔ اس شریعت نے منع کیا، حدیث میں آتا ہے نہیں یفلح قوم واللہ امرهم امرأة، ہرگز وہ قوم فلاح نہیں پائے گی جس کی سربراہ کوئی عورت ہو، جس کی سربراہ کوئی عورت ہو۔ تو یہ جو عہدے ہیں بڑے بڑے عہدے ہیں، جس کا تعلق انتظامی امور کے ساتھ ہے، وہ مردوں کے پاس ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب، عورت بیوی جو ہے نیک عورت وہ خاوند کی عدم موجودگی میں، خاوند کی موجودگی میں، خاوند جب گھر میں ہو، اس کے پاس ہو، اس کی فرما برداری کرنے والی، اس کی فرما برداری کرنے والی ہو، اور اس کی غیر موجودگی میں للغیب بما حافظ اللہ، اور غیر موجودگی میں وہ اپنی ناموس کی اور اس کے مال و اسباب کی حفاظت کرنے والی۔ اسی طرح سے قرآن ذکر کرتا ہے کہ نشوز، اگر واللاتی تخافون نشوزہن، اگر عورت سے تم ڈرو، تم ڈرتے ہو اس کے نشوز سے، اس کی نافرمانی سے، سرکشی سے۔ قرآن کریم کی آیت کے ٹکڑے پر ہزاروں نفسیات کی کتابیں قربان ہو جائیں، جو تشریح قرآن نے کی ہے، جو وضاحت کی ہے، متن میں وضاحت کی ہے۔ میاں بیوی کا تعلق بڑا نازک تعلق ہے، بہت ہی نازک تعلق ہے۔ یاد ہے اگر ربتا چلے تو 100 سال تک میاں بیوی اکٹھے رہیں، اگر اللہ نے عمر وفا کرتی ہے، ٹوٹ جائے تو چند دنوں بعد ٹوٹ جائے، ایسی ٹوٹ جائے، ایسی طلاق ہو جائے، خام خواہ ایسی طلاق ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہو عورت کی نافرمانی کا تو فَعِظْهُنَّ، اس کو سمجھاؤ، اسے سمجھاؤ، اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر بستر میں الگ کر دو، گھر میں الگ کر دو، گھر میں سے علیحدہ ہو جاؤ، بات چیت مت کرو۔ پھر بھی وہ نہ سمجھے تو پھر وَضْرِبُوهُنَّ، اس کو مارو، لیکن ایسے نہیں مارنا کہ ہڈی کو نقصان ہو، چہرے پہ نہیں مارنا، بدصورت نہیں کہنا، عورت کو کبھی بدصورت نہیں کہنا، چہرے پہ نہیں مارنا، ہلکا پھلکا مارنا ہے، عورت نازک ہوتی ہے۔ اور اگر پھر بھی وہ نہ مانے، پھر بھی یعنی صلح نہ ہو، بدستور وہ جھگڑے پر جاری ہے، گھر میں معاملہ تکلیف دہ ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر بھی اسی طرح سے ہے وہ۔ تو فرمایا پھر ایک منصف لڑکے والوں کی طرف سے اور ایک منصف لڑکی والوں کی طرف سے۔ لڑکے والوں کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے کیوں قرآن نے کہا؟ اس لیے کہ وہ لڑکے کو جانتے ہیں اس کی عادتیں کیسی ہیں، اور لڑکی والے جانتے ہیں کہ ہماری لڑکی کیسی ہے، ان کی طرف سے وہ بیٹھے ہیں۔ پھر پنچایت جو فیصلہ کر دے، وہ جو فیصلہ ہوگا وہ ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن نے اسی بات کو اس آیت کے بیچ میں کیوں نہیں بیان کر دیا؟ 3 جو اکٹھی بیان کر دی، فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ،
الگ آیت ہے پھر وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اس کو الگ بیان کیا، اگلی کی آیت میں الگ بیان کیا۔ عجیب علماء نقطے بیان کرتے ہیں، یہاں پہ اہل علم یہ بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے اس کو الگ اس لیے بیان کیا کہ گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے، کوشش یہ کرنا چاہیے کہ میاں بیوی کی پرائیویسی ہوتی ہے تو ان کے گھر میں رہے، میاں بیوی کے درمیان جو معاملہ ہو ان کے دونوں میں ہی ختم ہو جائے، آپس میں وہ صلح کر لیں، اپنے معاملے کو ختم کر دیں، گھر سے باہر نہ جائے، گھر سے باہر نہ جائے، پھر عدالتوں میں آ جاتا ہے، اخباروں میں آ جاتا ہے، یہاں پہ ادھر یہ جو مسائل ہیں ہمارے یہاں پہ اخباروں میں آ جاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں، اس طرح کی خبریں اخبار کو شائع نہیں کرنی چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، یاد رکھیں یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کے گھریلو مسائل کو کی تشہیر اخباروں میں کی جائے، یہ شرعاً جائز نہیں۔ اس کے بعد 10 حقوق کا ذکر کیا، 10 حق ہیں، معبود اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور پڑوسی جو رشتہ دار ہے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور پڑوسی جو اجنبی ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو کا ساتھی، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہی والدین کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ماں باپ کا ذکر ہے، والدین کی خدمت سے نقد انعام دنیا میں ملتا ہے، نقد دنیا میں انعام ملتا ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے، وہ 3 آدمی جو غار پہ پھنس گئے تھے، پھر آگے ذکر کیا پڑوسی جو ساتھ رہتا ہے، اگر وہ رشتہ دار ہے تو اس کا 1 حق، پھر مسلمان ہے 2، رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، 3 حق ہیں اس کے۔ اگر وہ غیر مسلم ہے پھر بھی اس کا 1 حق ہے، اگر غیر مسلم ساتھ رہتا ہے اور وہ پڑوسی ہے تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر آگے ایک عجیب بات کی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو، ساتھی جو پہلو میں ساتھ ہے، یعنی اس کا ایک مطلب ہے کہ سفر کے دوران جو ساتھی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، وہ شخص سفر کر رہا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے بیوی جو ہم نشین ہے، پہلو کی ساتھی ہے، اس سے بڑا ساتھی کون ہوتا ہے؟ بیوی جو ہر وقت ساتھ رہتی ہے، میاں بیوی کے ذریعے ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، جوان کرتے ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے بڑا اہم، قرآن ذکر کر رہا ہے وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ، یعنی وہ شخص جو سفر کے دوران آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، صرف اس کا خیال رکھنا ہے، وہ شخص جو سفر کے دوران آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اجنبی آپ نے اس کو جانتے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو بیوی جو کے ساتھ زندگی گزارتی ہے وہ کہیں زیادہ اس کی مستحق ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کی عزت کی جائے۔ بیوی کی اگر عزت کی جائے تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ بیوی کو اگر عزت دی جائے، اس کو خادمہ نہ سمجھا جائے، نوکرانی نہ سمجھا جائے، اس کو عزت دی جائے تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو گھریلو مسائل، جو جھگڑے ہوتے ہیں، خانگی مسائل ہیں، وہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا قرآن نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں سوال یہ ہے کہ نشے کی حالت میں منع کیا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، کیوں نہ جاؤ نشے کی حالت میں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ نشہ کر کے ہم نماز کے قریب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ نشے کی حالت میں کوئی شخص نماز کے قریب چلا جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی جماعت سے حاصل نہیں ہوگا، اس کو اپنی ہوش نہیں ہے، وہ کیا نماز پڑھے گا؟ ادھر سے یہاں ایک اہم بات سمجھ آئی کہ نماز پورے ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہوئے پورے شعور کے ساتھ پھر ادا کی جائے،
پھر نماز میں داخل ہونا چاہیے۔ اگر آپ نماز سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ نماز سے آپ کو کچھ حاصل ہو، کچھ ملے، تو پھر ضروری ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ نماز پڑھیں آپ۔ جب آپ پوری تیاری کے ساتھ نماز میں داخل ہوں گے تو 1-1.5 ماہ 2 ماہ کی نماز آپ میں تبدیلی لے آئے گی، وہ انقلابی عمل ثابت ہوگی نماز، یاد رکھیں۔ جب نماز آپ پوری تیاری کے ساتھ اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہوئے خشوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو 1-1.5 2 ماہ کی نماز آپ میں غیر معمولی تبدیلی لانا شروع کر دے گی، جو آپ کو دکھائی دے گی، جو آپ کو خود دکھائی دے گی۔ تو منع کر دیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مسجد میں مت، وہ شخص مسجد میں نہ آئے جو نشے میں، کیا آپ پسند کریں گے جو شخص نشے میں ہے وہ مسجد میں آئے؟ ہم اسے مسجد میں گھسنے نہیں دیں گے۔ جو آدمی جس نے شراب پی ہوئی ہے، نشہ کیا، وہ نماز کیا پڑھے؟ تو بدون الخمر یعنی شراب کے بغیر اگر ہماری حالت ایسے ہی ہے کہ ہم علم میں نہیں ہے نماز میں کیا کریں، پتہ ہی نہیں ہے نماز میں، نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو علم نہیں ہے۔ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بڑی تباہی اور نمازیوں کے لیے جو نماز سے غافل ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اختیار کیا، خشیت اختیار کر لی، اس میں کامیابی ہے۔ جن کی نماز میں خشیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جیسی نماز مطلوب ہے ویسی اس کو چاہیے، دوسری نمازیں منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص شرک کی حالت میں اگر موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا شرک۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی بتوں کی پوجا کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اسے، تو اللہ معاف کر دے گا۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جب توبہ کی جاتی ہے، لیکن اگر شرک کے حالت میں مشرک تھا، وہ شرک کی حالت میں موت واقع ہوگی تو پھر گناہ معاف نہیں ہوں گے، پھر گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک شخص شرک نہیں کرتا لیکن دوسرے گناہ یعنی کبائر میں وہ مبتلا رہا ہے، تو پھر اللہ کی مرضی ہے اس کے گناہ معاف کر دے یا اس کے گناہ معاف نہ کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یعنی اس بات کا امکان ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ اللہ اس کو معاف نہ کرے۔ تو خوف اور امید کے درمیان زندگی ہے، خوف اور امید کے درمیان زندگی ہے۔ مومن جو ہے اس کی زندگی خوف و امید کے بین بین گزرتی ہے، اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے کہ اللہ جہنم میں نہ ڈال دے، اور جنت کی امید بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہوتی۔ اسی طرح سے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت، یعنی وہ لوگ جبت کا مطلب اس کی تفسیر بت، نجومی، اور ایک اس کی تفسیر کی گئی ہے توہم پرستی کے ساتھ۔ توہم پرستی مثال کے طور پہ جیسے ہم لوگوں میں بر صغیر میں بلی گزر جائے، اگر سڑک سے بلی گزر جائے، راستہ کاٹ لے تو کہتے ہیں کہ مصیبت آ جائے گی۔ اب گاڑی جو جا رہی ہے تو بلی نے اڑ کر تو نہیں نہ جانا، گزر کے ہی جانا ہے نا، سڑک عبور ہی کرنی ہے اس نے، اب وہ اڑ کر تو نہیں راستہ اوپر سے جائے گی، اس نے گزر کر ہی جانا ہے۔ تو اس کو ہمارے یہاں لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب کوئی مصیبت آئی، اب کوئی مصیبت آئی، یا سیدھے ہاتھ میں خارج ہو تو پیسے آئیں گے، بائیں ہاتھ میں خارج ہو تو پیسے جائیں گے۔ تو یہ توہم پرستی ہے، یہ بہت ہے ہمارے علاقوں میں، انڈیا میں، پاکستان میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ اور بعض اوقات کسی کے ساتھ حادثہ ہو بھی جاتا ہے، بلی جو گزر گئی تو آگے حادثہ ہو بھی جاتا ہے، وہ قدر ہے، تقدیر ہے، وہ تقدیر ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بلی کے گزرنے سے مصیبت آئی۔ تو یہ توہم پرستی ہے، یہ جائز نہیں، یہ صحیح عقیدہ نہیں، شرک میں لے جائے گا یہ۔ اسی طرح سے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا اسے انہیں جہنم میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب،
جب بھی ان کی یہ جو جلد ہے اوپر والا چمڑا، آج جدید سائنس بولتی ہے جب آپ انجیکٹ کریں گے تو اوپر تکلیف ہوتی ہے، نیچے تک نہیں ہوتی، اوپر جلد میں تکلیف ہوتی ہے، نیچے تکلیف نہیں ہوتی۔ تو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ جلد کو تبدیل کیا جائے گا، سارا جسم نہیں تبدیل کیا جائے گا، تکلیف اوپر والے حصے میں ہوتی ہے، تکلیف اوپر والے حصے میں ہوتی ہے۔ دیکھیے کلما ناضجت جلودہم، جب بھی ان کی یہ جلد جل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اس کی جلد کو بدل دیں گے۔ یہ عمل کئی بار ہوگا، کوئی تعداد کا علم نہیں، کئی بار ہوگا، کس لیے؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں، اور عذاب جلد میں ہوگا، اوپر والے حصے میں ہوگا۔ یہ قرآن نے 1400 سال پہلے ذکر کر دی، سائنس اس پر آج تحقیق کر کے بیان کرتی ہے کہ اوپر والے حصے میں تکلیف ہوتی ہے، نیچے تکلیف نہیں ہوتی۔ تو عذاب جب ہوگا، بار بار عذاب ہوگا، تکلیف میں رہے گا آدمی، موت واقع نہیں ہوگی۔ جنت اور جہنم اکٹھے چلتے ہیں، جنت اور جہنم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تخویف بھی دلاتا ہے، ڈراتا بھی ہے، اور تشویق بھی ہے، رغبت بھی دلاتا ہے، رغبت بھی دلاتا ہے لوگوں کو۔ قرآن ذکر کرتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہیں، خواتین پاکیزہ، کسی قسم کی بدبو نہیں ہوگی جیسے انسانوں میں آج ہوتی ہے۔ اتنی خوبصورت خاتون ہے جنت کی، جنت کی جو حور ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر وہ جھانکے، اگر وہ جھانکے تو لَأَضَاءَ بَيْنَهُمَا، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو روشن کر دے اور خوشبو سے بھر دے، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو روشن کر دے اور خوشبو سے بھر دے، فضا جو ہے وہ خوشبو سے بھر جائے، بس ایک بار وہ جھانک دے، یعنی اندازہ کیجئے ایک بار وہ جھانکے قتل عام ہو جائے گا دنیا میں، اتنی حسین و جمیل ہے۔ جنت حسنہ ہے، اس کے لیے عمل حسین چاہیے، تو پھر جو اس کی مخلوق ہے وہ کیوں کر حسین نہ ہو، یہ کیسے ممکن نہیں؟ پھر اس کا حسن ایسا ہے تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ معمولی سی جھلک حدیث میں بیان ہوئی کہ جو زمین و آسمان کے مابین ہے اس کو روشن کر دے گی، خوشبو سے معطر کر دے گی۔ اس مسجد میں اس حال میں اگر خوشبو آئے تو سما کیسا ہوگا؟ خوشبو ہو جائے، کتنا اچھا لگے، تو ایک بار جھانک دے تو کیا حالت ہوگی انسانوں، اتنی وہ خوبصورت ہے، لیکن اس کا حق مہر ادا کرنا ہے، اس کا مہر ادا کریں گے تو وہ ملے گی، ایسے نہیں ملے گی۔ عورت سے نکاح کرتے ہیں، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 5 شرائط، اس کا حق مہر ادا کریں گے تو وہ ملے گی۔ وہ حق مہر کیا ہے؟ وہ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، اور اس پر زندگی گزارنی ہے، اسی طرح سے ساری زندگی گزار دینی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، کثرت سے ذکر ہے۔ اسی طرح سے آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ۔ اولي الامر سے مراد حکام ہے، ایک تفسیر یہ بھی ہے علماء ہیں، چلے مان لیا علماء بھی ہیں۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جب جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے حکام میں یا اولو الامر میں، تو پھر اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ، ادھر جھگڑا نہیں ہے، وہاں پہ جھگڑا نہیں ہوگا، کسی صورت میں بھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اطاعت ہے، قرآن کریم کی 1 2 3 نہیں 20 آیات ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں، جو یہ ثابت کرتی ہیں۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، آپ خوشخبری دیجیے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، آپ منافقین کو یہ خبر دیجیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین، وہ منافق یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں اہل ایمان کو چھوڑ کر،
اب جو مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر، جو اہل ایمان اپنے اہل ایمان بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیں، کافروں کو دوست بنا لیں، ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزت للہ جميعا، تو بے شک عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ چاہے تو کسی غریب کو عزت دے دے، کسی پھٹے پرانے لباس میں ملبوس کسی شخصیت کو عزت دے دے، عزت دی، اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ ائمہ کرام، ہمارے بڑے بڑے امام، جن کے نام بڑے ادب سے لیتے ہیں، جن کا نام ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ اپنے والدین کا نام نہیں لیتے۔ امام بخاری کو عین بڑھاپے میں جلا وطن کیا گیا، بالکل بوڑھے تھے وہ جب انہیں جلا وطن کیا، صرف اتنی سی بات پر بادشاہ نے کہا کہ میرے بیٹوں کو محل میں آ کے پڑھا دی، انکار کر دی، اس بات پہ انکار کیا، کہا جی الگ پڑھا دی، اس پر بھی انکار کر دیا، کہا سب بچوں کے ساتھ، عام طلباء کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ، جلا وطنی قبول کر لی انہوں نے، جیلوں میں زندگیاں گزار دی، لیکن ثبات کا مظاہرہ کیا۔ آج دیکھ لیجیے ہمارے 1 2 3 نہیں 20 امام ہیں، ہمارے بڑے بڑے امام، تاریخ رقم کی ان لوگوں نے، تکلیفیں برداشت کی، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی، جیلوں میں زندگیاں گزاری، فوت ہو گئے کئی جیلوں میں، مار دیے کئی امام، لیکن اپنے موقف پر ثابت قدم رہے، اپنے موقف کو نہیں چھوڑا۔ کفار کے شخص، کفار کے ساتھ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جن کو اس بات پر یقین ہے کہ کفار کی وفاداری کریں گے، ان کی چاکری کریں گے تو ہمیں عزت ملے گی، تو ایمان رخصت ہو جائے گا، ایمان نہیں رہے گا، یاد رکھیں یہ عقیدے کی بات ہے۔ ہماری وفاداریاں، ہماری ہمدردیاں، ہماری قربانیاں اسلام کے لیے ہونا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہماری وفاداری مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے، تو پھر یاد رکھیں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، خوشخبری دیجیے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ وہ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں اہل ایمان کو چھوڑ کر، اور ایبتغون عندہم العزہ، ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں۔ فإن العزۃ للہ جميعا، عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر منع کیا شدت کے ساتھ، نہیں کے ساتھ منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم مت دوست بناؤ کافروں کو اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ بہت واضح واضح آیات ہیں، بالکل واضح آیات ہیں کہ کافروں کو دوست مت بناؤ، دلی دوست مت بناؤ، رازدار مت بناؤ، ان کی چاکری مت کرو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے میں، انہوں نے ایک عیسائی سیکٹری رکھ لیا، حضرت عمر نے حکم جاری کیا اس کو نکال دو، یعنی ان کا سیکٹری تھا عیسائی تھا، فرمایا اس کو حکم دیا اس کو نکال دو، اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے، تم انہیں عزت دے رہے، تم ان کو عزت دے رہے، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، تم ان کو عزت دے رہے، اس کو نکال دو، اسے نکال دیا۔ آج دیکھ لیجیے مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ اس طرح کے مسلمان جتنے مرضی ہو جائیں، جتنے مرضی کروڑ اور ہو جائیں، جتنی مرضی ان کی تعداد زیادہ ہو جائے، تو فرق نہیں پڑتا، وہ 313 نہ ہو، یہ کفار سمجھتے ہیں، یہ وہ چاہتے ہیں۔ آخری آیت، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو تو اور ایمان لے آؤ۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم مومن بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں تو ہم پر عذاب نہیں آئے گا، اگر ہم حقیقی مومن بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں تو ہم پر عذاب نہیں آئے گا، یاد رکھیں۔ تو ایمان کیا ہے اور شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے، فلاں نعمت مجھے اللہ نے دی ہے، یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے،
زبان سے اظہار کریں اور جوارح کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، یہ شکر ہے۔ اور ایمانیات کو سمجھیں، اس کو دل میں بٹھائیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حقیقی مومن بنائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنائے۔